اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے پیش، اور کافی لوگ آج نئے ہیں، کچھ لوگ، لہٰذا ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر میں اپنے اصل مقصد پر آ جاؤں گا تاکہ سب متصل ہو جائیں ہمارے اس موضوع سے، کہ ہم نے جیسا بیان کیا تھا کل کہ دیکھیں اس سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، حام میم عین سین قاف، لہٰذا اس کا نام حام میم عین سین قاف ہے۔ دوسرا نام عین سین قاف ہے، اور تیسرا نام حام میم سین قاف ہے، اور جو چوتھا نام اس کا جو بہت ہی مشہور ہے اور اسی نام سے جو ہے یہ سورہ جانا جاتا ہے، وہ ہے، اس کا نام سورہ شورى ہے، اس کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہاں پہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے ذالک اللہ، یعنی کہ بشارت دے دیجئے ہمارے ان بندوں کو، کن بندوں کو؟ جو کیا ہیں؟ مومن ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان کو کیا کریے آپ؟ بشارت دے دیجئے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کس چیز کی بشارت خدا اپنے مومن بندے کو دینا چاہتا ہے؟ تو اس سے پہلی والی آیت میں جیسے کہ بیان ہوا تھا، ایک ٹکڑا میں نے پڑھا تھا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی، یعنی کس چیز کی بشارت دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، مومن بندوں کو؟ وہ جنت کی بشارت، اور ہمیشہ اس میں یہ مومن کیا رہیں گے، اور یہ ابدی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت بڑھی آگے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہم اجر رسالت نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم کیا کرو، ہمارے اقربا سے، ہمارے اہل بیت سے، ہمارے رشتہ داروں سے کیا کریں؟ آپ لوگ محبت کریں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، آگے کی آیت ہے کہ خدا نے کہا کہ اگر کوئی ایک بھی نیکی انجام دے گا ہمارا بندہ تو میں کیا کروں گا؟ نزد لہو فیہا حسنا، میں کیا کروں؟ اضافہ کر دوں گا اس میں۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے ایسے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اس کے خدا یہ بھی آیت ہے جس میں کیا کہہ رہا ہے خود، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر آپ ایک حسنہ جو ہے کیا کریں گے؟ بجا لائیں گے، انجام دیں گے، تو خدا اس کو کیا کرے گا؟ 10 برابر کر دے گا۔ یعنی ایک نیکی آپ انجام دیجئے، خدا اس کا بدلہ جو دیتا ہے 10 برابر، یعنی 10 گنا دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد شان نزول کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ اس کی شان نزول کیا ہے۔ تو جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ انصار جمع ہوئے تھے اور آپس میں مل کر رسول پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے بہت ہی زحمت اٹھائی ہے، پریشانیاں، مشکلات ہم تک اسلام پہنچانے میں، لہٰذا ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اجر، کچھ اجرت دیں۔ تو پیغمبر نے کہا، خاموش تھے پیغمبر، یہ آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی، پیغمبر نے کو یہ آیت سنائی، اور جو چاہنے والے تھے، جو اہل بیت کی محبت رکھنے والے تھے، ان کا تو چہرہ کھل گیا اور ہنسی خوشی وہ جو ہے اپنے گھروں کو واپس ہوئے، لیکن جو منافق تھے ان کو کھل گیا اور آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ دیکھا کہ پیغمبر کیا چاہتے ہیں؟ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ آخر میں اپنے بعد ہم کو، اپنے اہل بیت کو ہم پر مسلط کریں۔ ابھی یہ گھر نہیں پہنچے تھے کہ فوراً آیت نازل ہوئی، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یہ کیا یہ گمان کرتے ہیں یہ لوگ
ہمارے پیغمبر کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہیں، ہمارے پیغمبر کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹی نسبت دے رہے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد پیغمبر نے ان کو بلایا، اس کے بعد اس آیت کو انہیں سنایا۔ جب آیت سنا پھر دوبارہ ابھی تک چیمی گوئیاں کرتے جا رہے تھے، اب روتے ہوئے گھر جا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا۔ لیکن فوراً آیت نازل ہوئی وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ پروردگار وہ ہے تمہارا جو تمہارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ بخش دینے والا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ نظر انداز کر دینے والا ہے۔ تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی، صرف شان نزول بیان کیا تھا۔ اس کے بعد ایک روایت جو میں نے صحرا نشین کا بیان کیا تھا، میری بات پہنچی تھی، کہا تھا کہ آیا اس جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، القربہ کا جو لفظ آیا اس کے معنی کیا ہیں؟ قربہ کے معنی کیا ہیں؟ تو بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کی تفسیر میں اس کے معنی میں بہت سے معنی لکھے ہیں۔ جیسا کہ القربہ کا پہلا معنی جو بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کے قریبی رشتہ دار۔ القربہ سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ پیغمبر کے قریب ترین رشتہ دار۔ تو اس سے مراد یہی ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سے، کہ آپ کہہ دیجئے پیغمبر ہم آپ سے اجر رسالت نہیں چاہتے، اگر ہم چاہتے ہیں تو صرف ہمارے قریب ترین رشتہ داروں سے کیا کریں؟ آپ محبت کریں۔ دوسرا معنی جو کرتے ہیں وہ تقرب خدا کے معنی کرتے ہیں، یعنی القربہ سے مراد کیا ہے؟ تقرب خدا ہے، یعنی خدا سے قریب ہونا ہے۔ تو پھر کا معنی اس طریقے سے ہوگا، کہہ دیجئے پیغمبر کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، تم اپنے عمل صالح اور نیک کاموں کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ اس کے بعد چوتھا معنی القربہ کا کرتے ہیں کہ القربہ سے مراد جو ہے مکے والے ہیں۔ اگر یہاں پہ القربہ کا معنی جو ہے مکہ والا مان لیا جائے کہ مکے والے، تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا معنی ہوا اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، اے مکے والوں، صرف تم مجھ سے محبت۔ القربہ کا معنی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ القربہ سے مراد جو ہے مسلمان جو آپس میں جو کیا کریں؟ محبت کریں۔ تو یہاں پر جو معنی ہوگا تو یہ ہوگا اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہم آپ سے اجر رسالت نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ آپس میں کیا کریں؟ محبت کریں، ایک دوسرے کو کیا کریں؟ دوست رکھیں۔ یہ معنی القربہ کے ہیں۔ القربہ جو ہے قرب سے آیا ہے، اور اس قرب کے معنی میں صاحب مصباح المنیر کہتے ہیں کہ دیکھیے قرب کے بھی کئی معنی ہیں۔ ابھی تو میں نے یہ معنی بتایا، انہوں نے کہا کہ قرب کے کئی معنی ہیں۔ دیکھو، یا تو قرب مکانی ہوتی ہے، یا قرب زمانی ہوتی ہے، یا قرب نسبی ہوتی ہے، قرب روحانی ہوتی ہے، قرب مقام و منزلت کے لیے بھی آتی ہے۔ یعنی دیکھیں اتنے معنی ہیں قرب کے، اور یہ بھی نہیں انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا، بلکہ دلیل بھی ہے قرآن کی۔ قرب مکانی کے لیے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، تم اس شجر کے قریب مت جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ قرب مکانی ہے۔ اور اس کے بعد زمانی اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، کہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ قرب زمانی ہے کہ انسان کا حساب و کتاب کیا ہو رہا ہے؟ قریب ہو رہا ہے اس سے، لیکن وہ غفلت، لیکن وہ کیا ہے؟ غفلت میں ہے اور اپنا منہ پھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد قرب نسبی اذا حضر القسمت اولو القربہ، یعنی جب ارث تقسیم ہو رہی ہو تو وہاں پر تمام وارثوں کا، تمام رشتہ داروں کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ یہاں قرب نسبی کے معنی ہے۔ اس کے میں نے کہا مقام و منزلت، تو مقام و منزلت کے لیے ارشاد ہو رہا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی جو سب بڑھ گئے، قریب ہو گئے۔
عمل صالح اور نیک کاموں کے ذریعے سے خدا سے کیا کر رہے ہیں؟ قربت حاصل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف پیغمبر یا نبی ہی جو ہے قریب ہو سکتے ہیں. نہیں، عام آدمی بھی جو ہے خدا سے کیا ہو سکتا ہے؟ قریب ہو سکتا ہے. خدا سے قریب عام آدمی بھی ہو سکتا ہے اگر وہ نیک صالح متقی پرہیزگار ہے تو واقعاً وہ اپنے خدا سے قریب ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے جناب موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خدا میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ سے بہت قریب ہے. میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ سے بہت ہی قریب ہے. یہ سننا تھا تو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جاؤ فلاں جگہ جاؤ, ایک کسان ہے, ایک کشاورز ہے, جاؤ اس سے ملاقات کر لو, وہ میرا جو ہے قریب ترین شخص ہے. کہا وہ قریب ترین شخص ہے؟ کہا ہاں. جناب موسیٰ چلے, جہاں بتایا تھا اس جگہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھیت میں اپنے کام کر رہا ہے, بیل اپنے کھیتوں میں کیا کر رہا ہے, کھیت میں کام کر رہا ہے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اسے دیکھا, اس کے بعد کہا کہ یہی ہے, کہاں یہی ہے. ایک مرتبہ ان سے کس طریقے سے یہ تقرب اس نے حاصل کیا ہے, اس نے اپنے خدا سے جو قربت حاصل کی ہے کس طریقے سے قربت حاصل کر لی ہے اس نے. تو جبرائیل امین نے کہا کہ ابھی رکو, تم خود دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ اپنے خدا سے قریب ہے. اس لیے قریب ہے کیونکہ یہ خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے, کیونکہ یہ بندہ کسان اپنے خدا کی رضا پر راضی رہتا ہے, لہٰذا یہ جو ہے کیا ہے, خدا سے اپنے قریب. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ابھی دیکھیے گا, آپ خود اسے خود ملاحظہ کیجئے, خود دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ اپنے خدا سے قریب ہے. اور خدا سے اچھا ایک مرتبہ اچانک یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے, وہ اندھا ہو جاتا ہے, وہ کسان اندھا ہو جاتا ہے. ادھر جب وہ اندھا ہوتا ہے تو وہ پھڑوا لے کر بیٹھ جاتا ہے, اور اس کے بعد اپنے خدا سے جو ہے کہتا پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں, اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں, تو نے مجھے آنکھ دی تھی تو اس وقت میں آنکھ کو دوست رکھتا تھا, آج تو نے مجھے نابینا کر دیا ہے, آج میں نابینا کو دوست رکھتا ہوں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. یعنی خدا کی نعمتوں پر انسان کو راضی چاہیے. اللہ نے اگر مجھے نعمت سے نوازا ہے تو اس پہ راضی رہیں. اس کے لیے جو ہے اگر نعمت کو سلب کر لے رہا ہے تو بھی راضی رہیں, ورنہ ایک آدمی کو اللہ نے نعمت دی اور اس کے بعد اس نے جیسے ہی سلب کیا, دیکھیے آپ ہم ہی ملے تھے اللہ کو, مطلب طرح طرح کی باتیں جو ہیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا اللہ کی جو ہے رضا پر انسان کو راضی رہنا چاہیے. اس کے بعد ہوتی ہے اس کی آیت اذا سأل عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. خدا کہہ رہا ہے اے میرے رسول میرے ان بندوں سے کہہ دو جب یہ سوال کریں, ان سے یہ کہو کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں, اور یہی اتنا قریب نہیں, بہت ہی قریب ہوں. جب یہ دعا کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں یا دعا کرتے ہیں, مانگتے ہیں, تو میں ان کی دعاؤں کو پورا کرتا ہوں, میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں, اور میں کیا کرتا ہوں, ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یہ قرب روحانی کے معنی ہیں, بہت سے معنی ہیں. اور اس کے بعد لسان العرب میں ابن منظور کہتے ہیں, ابن منظور جن کی کتاب لسان العرب ہے, اپنی کتاب لسان العرب میں اس معنی کے القربہ کہ جب معنی لکھتے ہیں
تو وہ لکھتے ہیں کہ القربہ سے مراد یہاں پر اگر ہے تو پیغمبر کے جو ہے قریبی رشتہ دار ہیں، نزدیکی رشتہ دار ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ تو میں ایک یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں یہ بتائیں مسلمان کہ آخر کون ہے قریبی رشتہ دار؟ آخر قریبی رشتہ دار کون ہے پیغمبر کا؟ پیغمبر کا رشتہ دار وہ ہوگا جس کے بارے میں خود پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، یا کہا حسین منی وانا من الحسین۔ یہ قریبی رشتہ دار ہوں گے یا جسے کہا وہ قوموا عنی، وہ قریبی رشتہ دار ہوں گے جنہیں قوموا عنی کہہ کے نکال دیا جائے، پیغمبر نے نکال دیا ہو، وہ قریبی رشتہ دار ہوں گے؟ یا جسے کہا حسین منی وانا من الحسین، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے ایک بھی لطافت کہ اس آیت میں فی کا استعمال کیا ہے پروردگار نے، جبکہ اور آیتوں میں دیکھیے تو پروردگار نے ذو کے ذریعے سے کہا ہے، ذل قربہ کہا ہے، زی کے استعمال کیا، ذل قربہ کہا ہے، لام کو استعمال کیا ہے، لیل قربہ کہا ہے، اولو کا استعمال کیا ہے، اولو القربہ کہا ہے، لیکن یہاں پر جب آئے خدا نے جب استعمال کیا ہے فی القربہ کہا ہے۔ بھائی یہ بھی کہہ سکتا تھا خدا نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ للقربہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ اولو القربہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ ذی القربہ یا ذو القربہ، کہہ سکتا تھا، لیکن آخر فی میں کیا لطافت تھی کہ پروردگار نے فی القربہ کہا، کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی نا، تبھی تو کہا۔ تو اس کی ایک مثال بیان کروں کہ آپ نے سنا ہے، آپ طالب علم ہیں، سب جانتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، بزرگ ہیں، کہ آپ نے سنا اور اکثر مثال جو ہے آپ سنتے بھی ہیں، یہ السمک فی الماء، مچھلی کیا ہے؟ پانی میں ہے۔ السمک فی الماء یعنی مچھلی جو ہے کیا ہے؟ پانی میں ہے۔ اور یہ مچھلی اور پانی کا رشتہ بہت ہی اہم ہے، مہم ہے، یعنی پورا دار و مدار، زندگی کا دار و مدار مچھلی کا کیا ہے؟ پانی سے ہے۔ کھانا پینا رہنا اس کا کیا ہے؟ پانی ہے مچھلی کا۔ پوری حیات اس کی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اگر اس کو جو ہے پانی سے نکال لیا جائے مچھلی کو تو وہ کچھ ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ کچھ ہی لمحوں میں یہ مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، کیونکہ پانی کا اور مچھلی کا رشتہ بہت ہی گہرا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ اگر اسے جو ہے اس کی کھال کو اکھاڑ کر یا اسے ٹکا ٹکا کر کر یعنی اس کو جو ہے نمک لگا کر اور اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کر تل کر کھا جائیں، اور کھا بھی لیں گے تو بھی وہ پیٹ میں جانے کے بعد بھی پانی پانی کرتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ پانی جو ہے مانگیں گے، پانی پئیں گے پھر بھی سیراب نہیں ہوں گے، پھر پانی مانگیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے آج آپ مچھلی کھا کر آئے ہیں۔ یعنی یہ مچھلی اور پانی کا اثر رشتہ کتنا مہم رشتہ ہے مچھلی اور پانی کا، یعنی اگر اسے پانی سے نکال لیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر کیا ہو جائے گی؟ مر جائے گی۔ بس یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری بھی محبت اہل بیت سے ایسے ہی ہونی چاہیے کہ اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے تو میرے ہر ٹکڑے ٹکڑے سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین نکلے۔ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو کربلا میں ملتی ہے کہ جب حسین نے حلمن کی صدا بلند کی تو شہداء کے ٹکڑے بلند ہو کر کہنے لگے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے مولا، ورنہ ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ہے، اس طریقے سے محبت ہونی چاہیے کسی سے محبت ہو، اور یہی محبت کا ثبوت اصحاب نے دیا ہے، تو بعض کنیزوں نے بھی محبت کا
ثبوت دیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیریں کون تھیں؟ شیریں یہ کنیز تھی امام حسین کی، انہیں میرے مولا نے جو ہے آزاد کر دیا تھا، انہیں آزاد کر دیا تھا۔ شیریں کوفے آ گئی تھیں اور یہ بھی کہا تھا شیریں میں ایک دن تمہارا مہمان ہوں گا، شیریں میں تمہارا ایک دن مہمان ہوں گا۔ لیکن شیریں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا مولا کس طرح کس حالت میں مہمان ہوگا۔ جب یہ قافلہ کربلا سے اسیر ہو کر چلا ہے اور کوہ محمود کہتے ہیں وہاں پر پہنچا ہے، تو ان اشقیاء کو خبر ملی کہ آج جو ہے کچھ لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا شیریں کے شوہر جو عزیر ان کا نام ہے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا ان اسرا کو اور ان سر کو تم اپنے گھر لے جاؤ، ہم صبح لے لیں گے۔ لہٰذا شیریں کا شوہر ان اسرا کو اور ان سروں کو لے کر اپنے گھر آتا ہے۔ شیریں کو نہیں معلوم جو ہمارے گھر میں آیا ہے، جو مہمان آیا ہے، وہ میرا مولا حسین۔ جب رات کی تاریکی ہوئی، سناٹا ہوا، سب دروازے بند ہو گئے، ایک مرتبہ جناب زینب نے شیریں سے کہا کہ اے معظمہ، میں چاہتی ہوں جب سے ہمارے وارث مارے گئے ہیں ابھی تک ہم نے گریہ نہیں کیا ہے، لہذا تو اجازت دے دے کہ میں تیرے گھر میں اپنے بھائی کا، اپنے ماجائے کا ماتم کر لوں، ان پر گریہ کر لوں، ان پر آنسو بہا لوں۔ بس یہ سننا تھا۔ شیریں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ گریہ کریں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس یہ سننا تھا۔ ادھر اجازت ملی، بس ایک بیوی کھڑی ہونے لگی، کوئی کہتی تھی ہائے میرا بابا، کوئی بیوی کہتی تھی ہائے میرے 18 برس کی کمائی، کوئی بیوی کہتی تھی ہائے ہم شکل پیغمبر، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لیکن جب سے جناب زینب کھڑی ہوئی ہے، جناب زینب نے گریہ شروع کیا، کیا کہا؟ ہائے میرا بھیا حسین، ہائے میرا بھیا حسین۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ شیریں تڑپ گئی، ہاتھ پکڑ لیا، خبردار سب روئے تو مت رو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جانتی ہو یہ کس کا نام ہے؟ یہ میرے مولا حسین کا نام ہے۔ کہا اچھا؟ کہا اچھا تجھے اگر رونا بھی تو ایک کام کر، تو ان کی بیٹیوں کا نام لے کر رو لے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بھی منظور ہے۔ ویسے سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا ہائے ام کلثوم، ہائے زینب، ہائے سکینہ کا بابا، ہائے کبرا کا بابا۔ ایک مرتبہ جناب شیریں نے کہا اچھا تو ایک کام کر، تو ان کے بیٹوں کا نام لے کر رو لے۔ سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی مجھے منظور ہے۔ جناب زینب نے رونا شروع کیا، ہائے اکبر کا بابا، ہائے اصغر کا بابا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ شیریں نے کہا تو جن کا نام لے کر رو رہی ہے جانتی ہے کون ہے؟ یہ سب ہمارے مولا کے خانوادے ہیں، ان کے گھر کے بچے ہیں۔ اچھا تجھے رونا ہے تو ان کے بھائی کا نام لے کر رو لے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا یہ بھی مجھے منظور ہے، ہائے حسن کا بھائی، ہائے عباس کا بھائی۔ کہا اچھا ایک کام کر، تو ان کے بہنوں کا نام لے کر رو لے۔ کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ ایک مرتبہ کہا ہائے زینب کا بھیا، ہائے ام کلثوم کا بھیا۔ ایک مرتبہ شیریں تڑپ گئی، پوچھا ہے معظمہ تو ہے کون؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا رے شیریں تو نے نہیں پہچانا،
انا زینب بنت علی، ارے میں زینب ہوں۔ ایک مرتبہ سننا تھا، شیری تڑپ گئی۔ شیری نے کہا میرا مولا کہاں؟ کہا اے شیری یہ دیکھ جو سر دیکھ رہی ہے، یہ تیرے مولا حسین کا شاہ سر ہے۔ یہ جو سر دیکھ رہی ہے نوکے نیزے پر، یہ عباس کا سر ہے، یہ اکبر کا سر ہے۔ بس یہ سننا تھا، شیری غش کھا کر گری۔ جب افاقہ ہوا، کہا آخر یہ کیسا ماجرا، کیا ہوا؟ کہا اے شیری مت پوچھ، ارے کربلا میں ہم اجڑ گئے، ہماری کمائی اجڑ گئی، ارے برباد ہو گئی۔ میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا جلتی زمین پر ذبح کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ينقلبون۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جاع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل عسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك.